الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے سامنے دین کی نسبت سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں کو اللہ تعالی ہمارے لیے، پوری امت کے لیے رحمتوں کا، برکتوں کا ذریعہ بنائے. ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں رات کو قیام کیا، قیام رمضان مراد اس سے تراویح ہے، جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کبیرہ گناہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کی جائے. بندوں کے حقوق اگر ادا نہیں کیے ہیں تو ان کو ادا کیے جائے، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. رات کی جو عبادت ہے، اس بارے میں احادیث میں اور احادیث کی کتابوں میں محدثین جو حدیثیں لے کر آئے ہیں وہ 3 قسم کی حدیثیں ہیں. ایک حدیث وہ ہے جو قیام اللیل یعنی تہجد کا ذکر ہے ان احادیث میں، اور کچھ احادیث وہ ہے جس میں قیام رمضان یعنی تراویح کا ذکر ہے، اور کچھ احادیث وہ ہے جس میں قیام لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر کی قیام کا ذکر ہے. لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے رمضان میں، اس رات میں جو عبادت کی جاتی ہے، جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر ہے. چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین، ان کی مشہور کتاب حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے 3 چیپٹر ذکر کیے ہیں، 3 مختلف ابواب، 3 مختلف چیپٹر ذکر کیے ہیں. پہلے چیپٹر کا نام انہوں نے رکھا ہے باب فضل قیام اللیل. یہ چیپٹر ہے ان رات کے قیام یعنی تہجد کی نماز کی فضیلت کے بیان میں، اور اس چیپٹر میں انہوں نے تہجد کی فضیلت سے متعلق حدیثوں کو ذکر کیا ہے. پھر دوسرا چیپٹر انہوں نے ذکر کیا ہے باب استحباب قیام رمضان، اور اس چیپٹر میں قیام رمضان یعنی تراویح کی جو فضیلتیں ہیں اس سے متعلق جو احادیث ہیں وہ ذکر کی ہے. اور تیسرا چیپٹر انہوں نے ذکر کیا ہے باب فضل قیام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلتوں سے متعلق جو احادیث ہے وہ اس چیپٹر میں ذکر کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ محدثین کے یہاں احادیث میں جو حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے
کہ رات کی عبادتیں تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور یہ پوری سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ سنت ہے۔ دوسری رات کی نماز، اس کو قیام رمضان، جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے۔ تیسری قدر کہا جاتا ہے، اور یہ لیلۃ القدر جو مبارک رات ہے، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ترغیب دی ہے عبادت کرنے کی، اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز میں اور تراویح میں فرق ہے۔ تہجد کو قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح کو قیام رمضان کہا جاتا ہے۔ پہلا فرق تو تہجد اور تراویح میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پورا سال پڑھا کرتے تھے، اور تراویح صرف رمضان میں، اور قیام رمضان جس کو تراویح کہتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کبھی بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ صحابہ کو نہیں پڑھائی ہے، لیکن آپ نے رمضان میں قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز آپ نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، اور 3 راتیں پڑھائی ہے۔ 3 راتوں سے زیادہ نہیں پڑھائی آپ نے۔ یہ 3 راتیں آپ نے کیوں پڑھائی اور 3 سے زیادہ نہیں پڑھائی، اس کی وجہ خود آپ نے بیان فرمائی کہ میں اس لیے نہیں پڑھا رہا ہوں کہ اگر میں ہمیشہ پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی، اور پھر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہوگی اس فرض کو ادا کرنے کی۔ اس لیے آپ نے 3 راتیں پڑھائی، معلوم ہوا سنت کا ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھاتے تو یہ فرض ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم اپنی اپنی تراویح پڑھا کرو۔ من قام رمضان، یہ ترغیب آپ نے دی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو قیام رمضان ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے اور تراویح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی چلتا رہا، اور صحابہ اپنی اپنی تراویح پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو امام بنا کر تمام صحابہ کو ان کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ اب تم 20 رکعت امام کے پیچھے پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تم میری سنت پہ عمل کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور آپ کے زمانے میں صحابہ میں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، سب نے 20 رکعت پر یہ اجماع کر لیا، لہٰذا 20 رکعت تراویح شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں پڑھائی، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اگر آپ ہمیشہ پڑھاتے تو فرض ہو جاتا یہ عمل، اور تراویح فرض ہو جاتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے، وہ رسول نہیں ہے، ان کے ہمیشہ پڑھانے سے اور پابندی کرنے سے وہ فرض نہیں ہوگی، لیکن ان کے اس جماعت کو اکٹھا کرنے سے اور 20 رکعت پر اس سے سنت کا ہونا ضرور ثابت ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرو اور خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ایسا انتظام فرمایا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتیں پڑھوائی تاکہ سنت کا ہونا ثابت ہو جائے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی جماعت کا اہتمام کروایا تاکہ تمام مسلمان اب 20 رکعت اس کو پڑھا کریں۔ صحابی کا عمل یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ پھر تینوں خلفاء حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ فرق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گھر میں پڑھتے تھے، اور تراویح آپ نے 3 راتیں مسجد میں پڑھائی۔ تہجد آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے، تراویح آپ نے 3 راتیں جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے تراویح 3 راتیں پڑھائی ہیں،
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تراویح جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت شروع کی ہے اور پہلے یہ نہیں تھی، تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 راتوں سے زیادہ تراویح نہیں پڑھائی، تو 3 سے زیادہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اس پر صحابہ نے جماعت کے ساتھ اہتمام کیا، یعنی صرف 3 راتیں تو انہوں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 راتیں جماعت سے پڑھائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا اس پر اجماع کا ہونا یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ سنت ہے۔ اب اس میں کوشش کرنی چاہیے ہم اس سنت پر عمل کریں۔ چاروں ائمہ کے یہاں 20 رکعت تراویح سنت ہے اور ان کا اس پر اتفاق ہے، لہذا تہجد اور نماز ہے اور تراویح اور نماز ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ صحابہ یہ معلوم ہوگی انشاءاللہ ہمیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی سیرت طیبہ اور ان کے زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں یہ باتیں بھی ملتی ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی، خلفائے راشدین جو بعد میں آئے حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، تراویح کا اہتمام ہوتا تھا جماعت کے ساتھ، اس میں ختم قرآن بھی ہوتا تھا۔ اسی لیے تراویح 20 رکعت پڑھنا مستقل سنت ہے، ختم قرآن اس میں مستقل سنت ہے۔ چنانچہ بیہقی میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 قراء کو آپ نے بلایا، 3 قاریوں کو، یعنی 3 بڑے بڑے قاری جو قرآن پڑھنے والے تھے، ان سے آپ نے قرآن سنا۔ جو ان میں روانی کے ساتھ تیز قرآن پڑھتے تھے، بعض قاری ایسے ہوتے ہیں روانی کے ساتھ اچھا قرآن لیکن وہ روانی کے ساتھ تیز پڑھ لیتے ہیں، تو اس قاری صاحب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر رکعت میں 30 آیتیں پڑھا کرو۔ دوسرے قاری صاحب سے آپ نے قرآن سنا جو ان سے ذرا آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، روانی ان میں تیزی کم تھی، ان سے آپ نے فرمایا تم 25 آیتیں ہر رکعت میں پڑھا کرو۔ اور ان کے بعد تیسرے قاری صاحب جو ان دونوں سے بہت زیادہ آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، ان سے فرمایا تم 20 آیتیں ہر رکعت میں پڑھا کرو۔ یہ حساب اگر آپ لگائے تو ہر رکعت میں 20 25 30 کا حساب لگائے اور پورے مہینے تراویح کا حساب لگائے تو یہ 1 سے زیادہ قرآن ختم ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں تقریباً 6000 آیتیں ہیں، اور رمضان میں اگر 30 راتوں کا حساب لگائے تو 600 رکعت تراویح بنتی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر بہت زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے، اس لیے کہ بہت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین خلفائے راشدین کا زمانہ تو وہ تو ایک بہت اچھا زمانہ تھا۔ آپ نے امت کی آسانی کے لیے فرمایا 10 آیتیں ہر رکعت میں پڑھا کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے، اس لیے کہ تراویح ہر روز 20 رکعت تراویح ہوگی اور پورے مہینے میں 600 رکعت ہوگی، تو 600 کو 10 سے ضرب دے تو یہ 6000 آیتیں بن جاتی، یعنی گویا پورے رمضان میں آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک قرآن آپ کا ختم ہو جائے گا روزانہ، اگر تقریباً 10 آیتوں کے حساب سے ہم پڑھیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں سوا سپارہ شروع میں پڑھتے ہیں، پھر ایک سپارہ پڑھتے ہیں اور پھر 27 میں ختم کرتے ہیں، کچھ لوگ 29 میں ختم کرتے ہیں، تو یہی معتدل طریقہ یہی ہے، روزانہ سوا سپارہ اور پھر 1 سپارہ، تو 27 میں یا 29 میں ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاس یہ تفصیل بھی آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح کے اندر وہ تو زیادہ پڑھتے تھے، 25 آیتیں، 30 آیتیں، ان کے یہاں تو 2 قرآن ختم ہوتے تھے، وہ 1 سے زیادہ قرآن ختم ہوتے تھے۔ تو یہ ایک بات بھی معلوم ہو گئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، اس میں قرآن کریم کا ختم کیا جاتا تھا۔ تیسری بات، خواتین بھی تراویح میں شریک ہوتی تھی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح کے اندر
خواتین تراویح میں شریک ہوتی تھی۔ چنانچہ بیہقی کی روایت ہے اور عرفجہ ثقفی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں اور ان کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ وہ رمضان کے اندر تراویح کی جماعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور وہ 2 جماعتیں تراویح کی بنواتے تھے۔ ایک امام مقرر کرتے تھے مردوں کے لیے، وہ تراویح پڑھائے، گویا مردوں کی اس میں تراویح ہو رہی ہے ایک جماعت، اور اس میں مرد حضرات کثرت سے شریک ہوتے تھے، اور دوسری جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ اہتمام فرماتے تھے خواتین کے لیے، اور اس جماعت میں خواتین کی شرکت زیادہ ہوتی تھی۔ تو حضرت عرفجہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس جماعت کا امام بنایا تھا اس جماعت میں خواتین بھی شریک ہوتی تھی تراویح کے اندر۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خواتین تراویح میں شریک ہوتی تھی، لہٰذا خواتین مسجد میں جائے۔ ہمارے یہاں برطانیہ میں الحمدللہ مسجدوں میں خواتین کے لیے باقاعدہ ایک روم ہوتا ہے، ایک ہال ہوتا ہے، اور ان کی الگ سیپریٹ راستہ ہوتا ہے، ان کے لیے الگ وضو خانہ ہوتا ہے، الگ ٹوائلٹس ہوتے ہیں، الگ کمرہ ہوتا ہے، وہ وہاں جا کر باقاعدہ نماز پڑھتی ہیں، تراویح پڑھتی ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس کا اہتمام ہوتا ہے، جن مساجد میں ہوتا ہے ان مساجد میں خواتین جائیں۔ تو رمضان کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تراویح کی سنت ہم پڑھ لیں گے، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، میں عام طور پر یہ ایک فضیلت سنایا کرتا ہوں کہ جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو حافظ قرآن نہیں ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ نے رمضان میں اتنا بڑا اچھا موقع دیا ہے کہ جو لوگ پورے سال رمضان میں قل اللہ احد پڑھتے ہیں یا آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ امام کے پیچھے پورا قرآن سن لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ قرآن تو سن رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ جو امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے بہاف پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کے بہاف پر پڑھ رہا ہے، سب کے لیے وہ پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے یہاں گویا آپ کو بھی پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت آپ کو مل رہی ہے، آپ کا پورا قرآن رمضان میں ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اہتمام کرنا چاہیے تراویح کا اہتمام کریں گھروں کے اندر۔ یہاں تو لاک ڈاؤن ہے تو گھروں میں قرآن کریم، پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، گھروں میں قرآن کریم کا اہتمام کریں، خواتین بھی قرآن کریم کا اہتمام کریں، اور حفاظ اگر ہیں تو وہ تو بڑے خوش نصیب فیملی ہے، وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے جس گھر کے اندر حافظ ہو اور وہ قرآن مجید ختم کرے تراویح کے اندر، ان کے لیے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو اپنی تراویح جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں سے تراویح پڑھ لیں۔ آپ آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آخری 10 صورتوں سے تراویح پڑھ لیں۔ تو رمضان میں تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد خلفاء اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن ختم کرنا اس میں مستقل سنت ہے، اور خواتین صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں بھی خواتین شریک ہوتی تھی، تراویح کے اندر بھی شریک ہوتی تھی، لہذا تراویح میں خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ جو قرآن ہم تراویح میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اس عمل کو بھی جاری رکھیں، اور دن میں روزے کی حالت میں اللہ توفیق دے تو قرآن اپنا بھی قرآن پڑھے، تو 2 فائدے ہو جائیں گے۔ ایک قرآن آپ کا تراویح میں ختم ہو جائے گا، اور ایک قرآن آپ روزانہ پڑھیں گے تو ایک قرآن یہ ختم ہو جائے گا۔
تو کم از کم رمضان میں 2 ختم تو آپ کے ہو جائیں گے، تو یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں میں بھی بچوں سے، آج کل تو یہاں ویسے بھی چھٹیاں ہیں، گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہماری گھروں میں ہی ہیں، تو ان کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ قرآن مجید پڑھا کریں، تراویح میں بھی پڑھیں اور سنیں، اور روزانہ قرآن مجید پڑھیں۔ کم از کم 1 سپارہ پڑھیں گے تو رمضان میں ہمارا 1 ختم ہو جائے گا۔ اب گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، ماں باپ ہے، والدین ہیں، پھر ان کے بچے ہیں، اگر ماں باپ 2-3 بچے ہیں، ان کے 5 افراد ہیں، اور یہ 5 افراد روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہیں، تو رمضان میں اس گھر میں 5 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں بچے بھی پڑھیں، ماں باپ بھی پڑھیں، گھروں میں 5 ختم ہو رہے ہیں، کسی گھر میں 6 ختم ہو رہے ہیں، کسی میں 7 ختم ہوں گے، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی، اس خاندان پر اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک مسئلہ اور عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے، اس کا تعلق تراویح سے تو نہیں ہے، اور وہ زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کریں گے۔ فی الحال تو ہم رمضان اور تراویح اور روزوں کے مسائل میں ہیں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں بعد پھر ہم زکوٰۃ کے مسائل بھی بیان کریں گے۔ بہرحال ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے، تو ان کا جواب میں دے دیتا ہوں ان کو۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے جو گاڑی اپنی ذاتی استعمال کے لیے خریدنے کا پروگرام بنایا ہے کہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے گاڑی خریدیں، اور انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے 4 لاکھ روپے، اور وہ جا کر ڈیلر کو دے دیے ہیں، ان کے پاس جمع کرا دیے، لیکن گاڑی ابھی خریدی نہیں ہے۔ اب سال گزر گیا تو ان کو ان پیسوں کی زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کے سوال کے الفاظ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گاڑی ابھی تک خریدی نہیں ہے، اور ڈیلر کے پاس آپ نے 4 لاکھ روپے جمع کرائے ہیں، تو پہلی بات، اور ذاتی استعمال کے لیے گاڑی لے رہے ہیں، تو گاڑی آپ نے خریدی نہیں ہے، ابھی تک بے نہیں ہوئی ہے آپ کی۔ یہ جو پیسے آپ نے ڈیلر کے پاس جمع کرائے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے ان کے پاس، چونکہ گاڑی ابھی تک تو آپ نے خریدی نہیں ہے اور بے آپ کی نہیں ہوئی ہے، تو وہ آپ کی امانت ہے۔ جب آپ کی امانت ہے تو آپ کی امانت چاہے وہ بینک میں ہو، چاہے آپ کی امانت ڈیلر کے پاس ہو، چاہے آپ کی امانت کسی دوست کے پاس ہو، وہ آپ کے پیسے ہیں۔ جب سال گزر جائے گا، آپ کے دوسرے پیسے اور یہ جو پیسے ہیں، یا جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ ملا کر یہ سب نصاب بن جاتا ہے۔ یہ 4 لاکھ روپے اور دیگر 4 لاکھ روپے تو نصاب ویسے ہی بن جاتا ہے، تو یہ ملا کر نصاب بن گیا۔ اب جب سال گزر گیا تو آپ کو ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ ابھی تک آپ نے گاڑی خریدی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے گاڑی خرید لی ہے، بے آپ کی ہو چکی ہے، کانٹریکٹ آپ کا ہو چکا ہے، آپ نے کچھ پیسے دے دیے ہیں، کچھ پیسے ابھی آپ کو دینے ہیں، تو جو پیسے آپ نے دے دیے ہیں وہ گاڑی خریدنے کے بعد دیے ہیں، اس کے بعد سال گزر گیا، اب ان پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی پڑے گی، اس لیے کہ وہ آپ کے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ نے پیسے گاڑی والے کو، ڈیلر کو دے دیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک ساعات اللہ ہمیں عبادات کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزوں کو اللہ قبول فرمائے جو ہم نے اب تک رکھے ہیں، اور جو تراویح پڑھی ہے اس میں جو قرآن پڑھا ہے اللہ اسے بھی قبول فرمائے، جو باقی ہے اللہ اس کی تکمیل کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔